الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو وہ کس لیے بھیجا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے بھیجا ہے. دو لفظ ہے، دونوں میں الفاظ اتنے ہی ہے. ایک ہے رجوع اور ایک ہے عروج. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کو اپنا بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عروج کے بدلے میں، اس رجوع کے بدلے میں اس کو عروج عطا فرماتے ہیں، اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کا تعلق حاصل کیا، اللہ کو اپنا بنایا. صحابہ کی زندگیاں زمانہ جاہلیت کے اندر کتنی خطرناک تھی، لیکن اللہ کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ کامیابی عطا فرمائی. اور کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم قرب حاصل کریں گے، تعلق حاصل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ترقی دیں گے، ہم کو عروج دیں گے. اور جو ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اس میں زوال نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو کیسی ترقیات سے نوازا ہے. جب اللہ کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اپنی طرف اللہ تبارک و تعالی اس کو کھینچ لیتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کے اندر تھے، بادشاہ ہے، اپنے محل کے اندر ہے، اللہ اس کو اپنا بنانا چاہ رہے. تو ایک آواز آئی رات میں، محل کے اوپر چھت پر چلنے کی آواز آئی. تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھنے کے لیے بھیجا تو دیکھا کہ اوپر کچھ لوگ ہیں. وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے. تو کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے ہم اپنے اونٹ کی تلاش میں آئے. اگر کوئی ہمارے یہاں پر آئے اور ڈبل منزلہ عمارت ہو، اس میں اگر وہ یہ کہنے لگے کہ میں اپنا بیل تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ ان کو ناگپور لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ ان کا دماغ کھسک گیا ہے. بھائی بیل وہ بھی اوپر آئے گا، ہاں اوپر کی منزل میں آئے گا، ایسے سیڑھیوں پر چڑھ کر. تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ آپ کا اونٹ محل کے اوپر آئے گا. اگر اونٹ تلاش کرنا ہے تو کہاں تلاش کرو؟ ارے جنگل میں تلاش کرو. وہ تو فرشتے تھے، اللہ نے بھیجا تھا. کیا کہا فرشتوں نے؟ کہ جیسے ہمارا اونٹ ہم کو محل کے اوپر نہیں مل سکتا، ایسے ہی اللہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا. تو چوٹ لگی دل. کیا لگی؟ چوٹ لگی دل پر. اللہ ان کو اپنا بنانا چاہ رہے تھے، اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے تھے. جیسے لوہے کو لوہ چمک کھینچتا ہے، مغناطیس کھینچتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ رہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت گدڑی اٹھائی، ساری بادشاہت چھوڑ دی اور اللہ کی راہ میں نکل گئے.
اللہ کی عبادت میں لگ گئے، اللہ کی طرف مکمل رجوع کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی۔ کیسی بلندی عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ وزیر ادھر سے گزرا، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، وزیر ادھر سے گزرا تو اس کے دل میں خیال آیا یہ کیا بے وقوفی ہے کہ بادشاہ چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوئی پھینک دی دریا کے اندر اور کہا ساری مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر کے آئے، لیکن انہوں نے کہا سونے کی سوئی نہیں، مجھے میری وہی سوئی چاہیے، ایک مچھلی وہ سوئی لے کر کے آئی۔ کہا وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ وہ وزیر کی بھی سمجھ میں آ گیا، وہ بھی حضرت کا غلام بن گیا اور وہ بھی حضرت کے ساتھ میں لگ گیا۔ تو ہم کو بھی کیا ہے، اللہ